ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے تبسم کہتے ہیں اور الپائن گروپ آف کالج خانپور کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کی کتاب اردو کا سبق نمبر 10 پڑھنے لگے ہیں اور جس کا عنوان ہے مکتوبات اقبال۔ تو مکتوبات اقبال پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اقبال کا تعارف میں آپ سے ضرور کرا دوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرانے سے پہلے انہی کا ایک شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا، دلچسپی آپ کی یہ شعر بڑھا دے گا۔ آپ کا ہی شعر ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور یہ بتانا چاہوں گا، یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اقبال رحمت اللہ علیہ فطری شاعر تھے، اور ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ایک وقت میں 300 شعر بھی کہہ جاتے تھے۔ وہ اردو کے ہوں، فارسی کے ہوں، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ان کی دونوں زبانوں میں یکساں روانی ہوا کرتی تھی اور شعر کہنے میں انہیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اقبال کی شہرت ایک شاعر کی حیثیت سے کنفرم ہو گئی، مسلم ہو گئی۔ ان کی اس حیثیت کو تحریر اور تقریر کے ذریعے مزید نمایاں کیا گیا۔ لوگوں نے اپنی تقاریروں میں اقبال کے اشعار کوٹ کرنے شروع کر دیے، اور اقبال کی شاعری ویسے بھی ایسے ہی ہے، انسان کی اس طرح سے رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح باپ اپنے چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ کی انگلی پکڑ کے زمین پہ چلنا سکھاتا ہے، یا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر زمین پہ چلنا سیکھتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاتھ یا اس ہاتھ کی انگلی جیسا کام اقبال کی شاعری نے جو ہے انسان کے لیے کیا ہے۔ اقبال نے انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے بہت گر بتائے، اپنی شاعری کے ذریعے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مگر وہ یہاں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ نامور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی اچھے معلم بھی تھے، بہت بڑے معلم تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے مفکر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نثر نگار بھی تھے، اور انہی کی یہ نثر، یہ جو 2 خطوط آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، وہ انہی کی نثر کا ہی حصہ ہے۔ یہ مکتوب جنہیں کہا گیا ہے، مکتوبات جنہیں کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا تو مکتوب ہم بولتے اور لکھتے پڑھتے، لیکن چونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم انہیں مکتوبات لکھیں گے بھی، اور ایک سے زیادہ ہیں تو ہم پڑھیں گے بھی اور بولیں گے بھی اسی طرح سے۔ مگر نثر نگاری میں انہیں جو ہے وہ زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ نثر لکھنا ایک اکتسابی عمل ہے جسے علامہ نے بامر مجبوری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انجام دیا۔ مجبوراً وہ ایسا کرتے، مطلب خط لکھتے تھے تو مجبوراً، یا اس طرح سے بہت سی ایسی جو ہے وہ لوگوں کی آراء ہے کہ وہ مجبوراً نثر لکھا کرتے تھے، وگرنہ وہ فطرتی طور پہ تو وہ ایک شاعر تھے۔ بلکہ علامہ ذاتی طور پر بھی نثر نگاری کو جو ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف سے وہ بے نیاز تھے، اس لیے نثر میں بھی جناب نے کچھ تحریروں کو خود ہی ضائع کر دیا۔ جی بالکل، خود ہی اقبال نے اپنی کچھ
تحریروں کو جو ہے وہ نثر کی جو تحریریں تھیں ان کو خود ہی ضائع کر دیا۔ اقبال کا زمانہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 1877 سے 1938 تقریباً 61 برس آپ اس دنیا میں حیات رہے۔ اب اس مختصر سے تعارف کے بعد میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مکتوبات اقبال، خط اقبال کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو خط کیا ہوتا ہے، خط کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں ذرا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہت مختصر سا بولوں گا مگر ذہن میں ضرور رکھیے گا، اب سنیے گا ضرور، آپ کے ذہن میں خود انشاءاللہ اثر کر جائے گا۔ تو یہ انفارمیشن میں چاہتا ہوں کہ اپنے طالب علم اور طلبہ تک ضرور پہنچاؤں۔ خط کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خط ذاتی طور پر لکھی گئی تحریر جو ہم کسی دوسرے کے لیے لکھتے ہیں اسے خط کہا جاتا ہے۔ اور خط میں کسی بھی انسان کا ذاتی جذبات کا اظہار، مطلب انڈیویجولی، اکیلے، صرف اس کے جذبات کا اظہار جو ہے وہ خط کہلاتا ہے۔ خط ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تحریر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ خط کی کئی اقسام ہیں، بس خط ایک نہیں، اس کی کئی جو ہے وہ قسمیں ہیں۔ ذاتی خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے دوست کو، بھائی کو، کسی بھی بلڈ ون نہیں بھی ہے تو کسی بھی رشتے کو، اپنے پیارے کو ہم جو ہے وہ خط تحریر کرتے ہیں۔ ذاتی خطوط وہی ہوتے ہیں، یہ انسان جنہیں وہ اپنا تصور کرتا ہے، اپنا سمجھتا ہے نا، ان کو تحریر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسمی خطوط بھی ہوتے ہیں۔ رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ خطوط ہوتے ہیں، یہ وہ خط ہوتے ہیں جو محکمانہ ہوتے ہیں، مطلب گورنمنٹ کے آفیسرز اپنے ماتحت لوگوں کو لکھ کے بھیجتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کوئی سرکاری افسر جو ہے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو وہ جو ہے وہ رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ کچھ خطوط ذاتی اور رسمی کے علاوہ کاروباری بھی ہوتے ہیں۔ خط لکھا جاتا ہے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، کچھ فروخت کرنے کے لیے، تو کاروباری خطوط بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو خطوں کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جس طرح ہم کسی انسان کی گفتگو سن کر اس کے لیے اپنے دل میں ایک مقام پیدا کر لیتے ہیں نا، اسی طرح ہم خط پڑھ کر بھی تحریر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے لفظوں کا چناؤ کاغذ کے اوپر دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں اپنی سوچ کے ذریعے اپنے دل میں ایک رائے ضرور پیدا کر لیتے ہیں، ضرور قائم کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سگنیچر، دستخط سے بھی انسان کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہتے ہیں نا کہ دودھ اگر خالص ہو تو ذائقے میں خود بخود ہی میٹھا معلوم ہوتا ہے۔ تو خط کو بھی اگر خالصتاً اپنے جذبات اور محسوسات اور جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں، اگر ان کو لفظوں کی مالا میں پیرو کے اگر کاغذ پہ اتارا جائے تو یہ پڑھنے والے کی آنکھ کو نم کرتے ہوئے آنسوؤں کی جھڑیاں بھی جاری کر سکتا ہے، اور پڑھنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی، کہکا بھی جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بہت اثر، تحریر کے اندر بہت اثر ہوتا ہے۔
تبھی تو اس کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے. پڑھنے والا ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ وہیں پہ موجود ہے. خط کو ڈیئر اسٹوڈنٹ، خط کو اردو زبان و ادب میں بہت اہم مقام حاصل ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح، اسد اللہ خان غالب، علامہ محمد اقبال، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو میں لینا چاہوں تو شاید وقت بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے، وقت بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے. تو ایسے بہت سے ہسٹری میں نام ہیں. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خط جو ہوتے ہیں وہ پھر کبھی کبھی تاریخی حیثیت بھی اختیار کر جاتے ہیں. ان کے لکھے خطوط تاریخی حیثیت بھی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. جس طرح حضرت اقبال کے خط تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. اقبال سے ہم پہلے اگر بات کریں تو اسد اللہ خان غالب، آپ کے سلیبس میں بھی اقبال کے خطوط سے وہ پہلے ہے، وہ 9واں چیپٹر ہے. یہ خطوط مکتوبات اقبال جو ہے یہ 10واں چیپٹر ہے. تو غالب کے خطوط زیادہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بھی تاریخی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں، اور ان کا شمار تو تاریخ کی بلکہ اہم اصناف میں، اہم کتابوں میں ان کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اہم اصناف میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تو ہم پہلا خط جو ہے وہ آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب سے پہلے ڈسپلے پہ مکتوبات اقبال، اس کے نیچے مولانا گرامی کے نام. تو پہلا خط ان کے محترم دوست مولانا قادر گرامی کے نام ہے، جو فارسی کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے تھے. اور ایک اور خط بھی ہے جو کہ طنز و مزاح کے مشہور شاعر اکبر الہوادی کے نام ہے. اقبال ان دونوں ہستیوں سے بہت متاثر تھے ویسے، اور ان دونوں ہستیوں کا وہ بہت ہی احترام کرتے تھے. ان خطوط میں یہ جو ہم پڑھیں گے، ان خطوط میں اقبال نے اپنی بیماری اور اس دور کے سیاسی حالات اور اپنی چند مشہور نظموں کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ریڈنگ کریں گے اور وہ خط پڑھیں گے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. تو اپنے ٹیچر تبسم کو الپائن گروپ آف کالج خانپور سے اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.